آئندہ انتخابات کے لیے اس وقت تمام امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں۔ ہم نے آج صورتحال یہ دیکھی کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بڑی تعداد میں نہ صرف یہ کہ امیدوار جو ہیں وہ دو یہاں پر آئے تھے، بلکہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے علاقے کے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے جب انتخابات میں یہ کامیاب ہو کر آئے تو انہوں نے اپنے علاقوں میں ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ سمیت جو مختلف علاقے ان کے تھے وہاں پر ترقیاتی کام کرنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کے لیے، لوگوں کی سڑکیں بنانے کے لیے بہت اقدامات کیے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے PB40 سے جو ہے اس وقت قادر نائل کو منتخب کیا ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے، ہزارہ ٹاؤن میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ یقیناً جب یہ نقشہ بدلا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے آئیں، تو آپ کیا نئی امید لے کر آئے ہیں؟ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں، اور کس سوچ کے تحت آپ نے بولا کہ اب مجھے یہاں چینج لانا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کی مرکزی کونسل کا، کہ ایک مرتبہ پھر میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے، اور مجھے PB40 سے جو ہے ٹکٹ دیا ہے۔ یقیناً جو منتخب نمائندے ان کا بنیادی کام جو ہے لیجسلیشن ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو قانون سازیات جو رہ گئی تھی اس حوالے سے ہم کام کریں، پھر اوور سائٹنگ کا جو ہمارا کام ہے، اس کے بعد پھر ہم حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی کام ہے جو ایک MP کو کرنا ہے۔ ہم نے علاقے کے عوام کا وہ ہماری ذمہ داری تھی، اور ان کا حق تھا کہ ہم وہاں پر کام کریں۔ نہ صرف ہزارہ ٹاؤن، ہم نے کوشش کی کہ ایک پیغام کے ساتھ جب ہم آئے تھے، امن محبت بھائی چارے کا پیغام لے کر گئے تھے، تو ہم نے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع کی تھی پشتون باغ سے، جو میرے حلقے میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے بلا تخصیص بلا تفریق ہم نے پورے اپنے حلقے میں کوشش کی کہ پہلے مرحلے پر انفراسٹرکچر بہتر ہو، اس کے بعد پھر ہم سڑکوں کی طرف گئے۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر پانی کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، اسی طرح جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف ہم گئے، اور ہم مطمئن ہیں اور توقع ہے کہ لوگ انشاءاللہ دوبارہ اعتماد کا اظہار کریں گے۔ PB42 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے ہیں خالق ہزارہ صاحب، جو پہلے جو ہے صوبائی وزیر کھیل تھے، اور ہم نے دیکھا کہ صرف کوئٹہ بلوچستان میں نہیں، انہوں نے اپنے بلوچستان کے کھلاڑیوں کو یہاں سے کھیل کھیلنے کا موقع دیا۔ پورے پاکستان میں ملک کے دیگر حصوں کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی گئے، خصوصاً بلوچستان میں انہوں نے مختلف مقامات پر فٹ سال کے مقابلے کروائے، فٹ سال گراؤنڈز بنوائے، اور مزید جو کھیل ہیں ان کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے۔ اس مرتبہ کیا سوچ لے کر آئے ہیں؟ بتائیے سر کہ اس مرتبہ بھی اگر آپ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو کیا آپ اس دفعہ بھی کھیل کا ہی شعبہ جو ہے وہ لینا چاہیں گے، یا مزید کسی اور فیلڈ میں جا کر آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بیسیکلی جو ہے مطلب میرا تعلق جو ہے، میں کونسلر رہا ہوں 1999 میں، 2001 میں میں یونین ناظم رہ چکا ہوں، پھر 2001 میں میں زرغون ٹاؤن کا ناظم رہ چکا ہوں۔ لوکل گورنمنٹ جو ہے میری پریورٹی میں لوکل گورنمنٹ پہلے بھی تھے، لیکن چونکہ مجھے سونپا کیا جام صاحب نے یہ منسٹری، اور مجھے فخر ہے کہ 5 سالوں میں میری منسٹری برقرار رہی۔ حکومت چینج ہوئی، کسی بھی ایک منسٹر کی منسٹری برقرار نہیں رہی، لیکن 5 سالوں میں میری منسٹری جو ہے برقرار رہی۔ اس کا ایک بنیادی وجہ تھا کہ میں نے یوتھ کو پروموٹ کیا، یوتھ کے والے سے اسپورٹس میں وہ میگا ایونٹس کیے، وہ میگا پروجیکٹس اٹھائے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ نیشنل گیمز ہم نے جو ہے 19-20 سال کے بعد جو ہے نیشنل گیمز کرائے۔ نیشنل چیمپئن شپ، ہر گیم کا نیشنل چیمپئن شپ ہم نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جو 28 سال 22 سال 15 سال سے نہیں ہوا تھا کوئٹہ شہر میں ہوا۔ اور میگا پروجیکٹ کے والے سے پورے بلوچستان میں ہم نے 33 اضلاع میں انٹرنیشنل لیول کا جو ہے اسپورٹس کمپلیکسز کا آغاز کیا، جس میں 25-30% کام اب بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے یقیناً ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جائے گا۔ ہم نے کھیلوں کی بدولت، کھیلوں کے ذریعے جو ہے مطلب یہاں پہ امن محبت بھائی چارے کو فروغ دیا۔ لوگوں میں جو ہے خصوصاً ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے گیمز کرائے، 14 اگست کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے، 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہم نے وہ ایونٹس کیے جو تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کاموں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سروس، ایجوکیشن اور دوسرے اسمال انڈسٹریز وغیرہ دوسرے چیزوں میں ہم یوتھ کو پریارٹی دیتے ہیں، اور خصوصاً یوتھ امپاورمنٹ ہماری پریارٹی ہے۔ اور یوتھ کے حوالے سے ہم نے پاکستان لیول پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مطلب سمٹ کیا، جو بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ یوتھ سمٹ پاکستان بھر سے جو ہم نے بلائے تھے۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں کے یوتھ جو ہے مطلب ترقی کریں گے، وہاں کے سوسائٹی، سماج، معاشرہ، حکومت سب ترقی کریں گے۔
बिल्कुल सर, यकीनन ये वो काम थे जो आपने अपने दौरे इक़्तिदार में रहते हुए आपने किए। अब इंतखाबात होने जा रहे हैं और पहले तो ये मामला चलते रहे होंगे या नहीं होंगे, अब जब होने जा रहे हैं तो आप कैसे इंतखाबात देखना चाहते हैं? आया ये इंतखाबात बलूचिस्तान की तकदीर बदलेंगे? आया जो लोग पहले मुंतखब हुए थे वही मुंतखब होकर आएंगे, या आप कुछ नई तब्दीलियाँ भी बलूचिस्तान में देखने जा रहे हैं? देखिए, मेरा एक ईमान है, मैं कहता हूँ कि भाई जिन्होंने भी खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है, हम आज सुरखरू है बलूचिस्तान के सामने, बलूचिस्तान के अवाम के सामने, कोयटा के अवाम के सामने, और ख़ुसूसन जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके अवाम के सामने, कि हमने हिस्ट्री में जो है मतलब हम लोगों के कोयटा एक मल्टी नेशनल सिटी है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बलोच, पश्तून, पंजाबी, सेटलर्स, हज़ारा सब रहता है। तो हमने उस चीज़ में जो पहले गिला था लोगों का, हमने वो कसर पूरी की कि हमने स्टार्ट जो लिया, हमने गैर हज़ारा इलाकों से जो है अपनी डेवलपमेंट का काम का आगाज़ किया। तो ये क्रेडिट इंशाअल्लाह ताला जाएगा। और मैं जो देख रहा हूँ, मैं यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन लाजिम व मलजूम है, और इलेक्टेबल्स है बलूचिस्तान में और पूरे मुल्क में इलेक्टेबल्स है। तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो भी आएंगे कम से कम कल 5 साल के बाद जब जाएंगे अपने अवाम के सामने सुरखरू होकर जाए। आज बफज़ल खुदावन मैंने जितनी भी नौकरियाँ दी है मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जो नौकरियाँ बेचता है अपने माँ का दूध बेचता है, इसलिए कि गरीब अवाम का हक़ है। मैं उस चीज़ में मेरी डिपार्टमेंट मैंने कल्चर को चलाया, टूरिज़म चलाया, आर्कियोलॉजी चलाया, आर्काइव चलाया, लाइब्रेरी चलाया, और ये सारी स्पोर्ट्स चलाया, और ये सारी डिपार्टमेंट मेरे से जितने भी जॉब्स निकले हैं बफज़ल खुदावन कोई एक भी नहीं कह सकता कि इसमें जो है कोई मिसहैप हुआ है या कोई गलत काम हुआ है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि मतलब हम डिलीवर करें। लोग ऐसे लोगों को चुना होना चाहिए जो आवाम के बीच में से हो और आवाम के लिए कुछ कर सके। जी बिल्कुल, इस मरतबा जो इंतखाबात हैं वो शफाफ तरीके से हर उम्मीदवार देखना चाहता है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो है ये इंतखाबात शफाफ अंदाज से हों और लोग जिस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं वही उम्मीदवार सामने आए। जी।